چونکہ ذکر چلا آ رہا ہے منافقین کا، اور غزوہ احزاب کے حوالے سے، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اور یہ ہجرت کے 5ویں سال ہوئی۔ دوسرے سال غزوہ بدر، تیسرے سال غزوہ احد، 5ویں سال غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ خندق کی وجہ سے وہ جو احزاب تھے، یعنی جو کفار کے لشکر تھے، وہ اپنے ہدف کو نہ پا سکے۔ انہوں نے مدینہ طیبہ کو نعوذ باللہ اجاڑنے کا پکا ارادہ کیا تھا، اور ایک مستقل اور منظم منصوبے کے ساتھ آئے تھے، لیکن اب خندق کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ تو جو منافق لوگ تھے، انہوں نے ساری صورتحال کو دیکھا تو مسلمانوں کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کرنے لگ گئے کہ ایسے ایسے کام کریں ہم کہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ ان کا یہی کردار ہوتا تھا ہمیشہ سے، اور اب بھی ہے۔ اس تناظر میں حق تعالی شانہ ان پہ تفصیلی تبصرہ فرما رہے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جس جگہ بھی منافقوں کی بات آئی ہے، اللہ پاک نے تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم اس طرح کے دشمنوں سے محتاط رہو کہ کھلا دشمن تمہارا اتنا نقصان نہیں کر سکتا جتنا یہ منافق چھپا ہوا دشمن نقصان کرتا ہے۔ اور مضمون ہر جگہ یہ بتلاتا ہے کہ بظاہر یہ دوست ہوتے ہیں، لیکن بباطن یہ دشمن ہوتے ہیں۔ لبادہ ایمان کا ہے اور اندرونی طور پہ یہ کفر سے بھرے ہوئے ہیں۔ فرمایا اشحۃ علیکم، اردو محاورے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ تمہارے بدخواہ ہیں۔ ان کے دل یہ چاہتے ہیں کہ تم برباد ہو جاؤ۔ اوپر اوپر سے وہ نباہ کی باتیں کرتے ہیں، دوستی کے قول و قرار، لیکن باطنی اعتبار سے سنگین دشمن ہیں تمہارے۔ کافر اتنا تمہارا برا نہیں چاہتا جتنا منافق چاہتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس قسم کا بندہ جو ہے وہ نہ کفر پہ کھڑا ہوتا ہے نہ ایمان پہ۔ جو پکا کافر ہے وہ اپنے کفر کے لیے مقابلے میں آتا ہے، لیکن جو منافق ہے لا الہ الا ولا الہ الا، اللہ پاک خود فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن بد دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ ان کی حالت ہوتی ہے۔ جب خوف کی حالت آ جاتی ہے، یعنی جنگ کا ماحول بن جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ یہ نبی علیہ السلام سے اللہ پاک قل کے ساتھ آ رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں پھری ہوئی نظروں سے، تدور اعینہم، پھری ہوئی آنکھوں سے، جس طرح کے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے۔
موت کی غشی جب آتی ہے نا تو نگاہیں پھر جاتی، یہ سب پہ آنے والی ہے، اور تقریباً سارے غافل ہیں اس سے۔ تھوڑی بہت موت یاد ہوتی ہوگی، لیکن ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم ایسے دنیا میں دھنس گئے ہیں کہ بالکل دھیان میں بھی نہیں آتا کہ ہم پہ موت آئے گی، اور کوئی یاد دلا دے تو وہ برا لگتا ہے، کہتے ہیں اس قسم کی باتیں کیوں کرتے، یا تو یہ بتا دیں کہ پھر ہم پہ موت نہیں آئے گی۔ فیصلہ تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، وہ جو ملک الموت ہے اس پہ بھی موت آئے گی، حدیث شریف میں ہے نا، ملک الموت اسرائیل علیہ السلام، آخر ان پہ بھی موت آ جائے گی، اور موت سے کون پاک ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو اس کو یاد تو کرنا چاہیے نا، یہ مضمون کے اندر جو باتیں آتی ہیں یہ ہمیں دستک دے رہی ہوتی ہیں۔ جیسے مرنے والے کی آنکھیں جب اس پر سکرت الموت، موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں پھر جاتی ہیں، تو ان کی آنکھیں اس طرح پھر جاتی ہیں۔ جب جہاد کی بات آتی ہے، قتال کی بات آتی ہے، کفار سے مقابلے کی بات آتی ہے، تو آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں پھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ، جس طرح کہ وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے، یعنی ان کو اتنا اس سے خوف آتا ہے، ڈرتے ہیں یہ نہیں ہو، ایسا نہ ہو۔ اب جو مسلمان ہے وہ کم از کم یہ تو سوچتا ہے نا کہ ادھر سے ہزاروں کا لشکر لے کے مشرک آ گئے ہیں جو ان کو بتوں کو پوجتے ہیں، آگ کو پوجتے ہیں، ستاروں کو پوجتے ہیں، جن کا عقیدہ ہی کسی جگہ پہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے، جن کے ضمیر کو اعمال صالحہ کا اطمینان ہی نہیں حاصل، وہ لڑنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اور مسلمان جو توحید کا دعوے دار ہے، جو حضور کی غلامی کا نعرہ لگاتا ہے، جو اسلام کا علم بردار ہے، تو وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کرے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، پھر جب وہ خوف کی حالت چلی جاتی ہے، یعنی جنگ کا ماحول ختم ہو جاتا ہے، فتح ہو گئی مسلمانوں کو، اکثر یہی ہوا ہے نا، ایک جگہ پہ پہلے فتح ہوئی، پھر مشکلات آ گئیں، غزوہ احد میں ویسے تو فتح ہی ہوتی تھی، تو وہ جو جنگ کی کیفیت، خوف کی حالت اسے کہا گیا۔ یہ خوف کس پہ ہوتا ہے؟ یہ خوف منافق پہ ہوتا ہے۔ مسلمان میں اتنی غیرت تو ہوتی ہے نا کہ اگر کافر اتنے دور سے چڑھائی کر کے آ گیا ہے تو میں تو مسلمان ہوں، میں یہاں قریب سے جا کے اس کا راستہ کیوں نہیں روکوں گا، اور اگر اس راستے میں قتل ہو گیا تو اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، شہادت بہت بڑا منصب ہے، یہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ تو وہ حالت جب چلی جاتی ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، لوہے کی زبانیں چلاتے ہیں تم پر، لوہے کی زبان، جیسے اردو کے محاورے میں آتا ہے کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان۔ کینچی کس چیز کی ہوتی ہے؟ لوہے کی۔ تو یہ کینچی جو لیا گیا ہے بس وہی محاورہ سمجھ لیں، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مال غنیمت وغیرہ آیا ہوا ہے وہ سارے کا سارا ہمیں مل جائے، لڑائی میں ہمیں شامل نہ کیا جائے۔ اب جب دیکھا ہے نا کہ جنگ ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا یہ چند ایک لوگ اور ادھر ہزاروں کا لشکر اور احزاب، یہ تو مارے گئے، ہم کوئی بہانہ کر کے نکلتے۔ تو قرآن شریف میں ہم نے آیت نمبر 13 اسی صورت کی پڑھی تھی، یقولون ان بیوتنا عورا، جی ہم مجبور ہیں، گھر کھلے پڑے ہیں، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، ہمیں اجازت۔ فرار ہو گئے، پتہ چلا کہ وہ تو آندھی چلی تھی اور دو قبیلے آپس میں کافروں کے لڑ پڑے تھے،
جس طرح آج مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، جب مسلمان متحد تھا، مخلص تھا، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو لڑا دیتے تھے۔ آج مسلمان متحد نہیں ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، جو آپس میں لڑتے ہیں وہ دشمن سے نہیں لڑ سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپس میں لڑنے والے دشمن سے لڑنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو صحابہ کرام کی آپس میں بے پناہ محبت تھی، جو رشتہ مواخات تھا اس کا ہلکا سا تذکرہ گزشتہ سبقوں میں نے کیا تھا۔ تو اللہ پاک نے کافروں کو لڑا دیا، آندھی چلی، سخت سرد آندھی، خیمے اکھڑ گئے، دھوتیاں اتر گئی ان کی، سامان چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ اب وہ جو سامان مسلمانوں کو مل جاتا ہے تو یہ سارے پیش اب دوڑتے آتے ہیں، اب گھر کا کوئی مسئلہ نہیں، مال غنیمت ملے تو فرنٹ لائن پہ آ کے ہمیں مل جائے، سارا سمیٹ کے ہم لے جائیں۔ وہ ہمارے ایک استاد تھے پٹھان، وہ ان کی مثال دیتے تھے کہ پھر ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ میم زرما ٹول زما، سارا کچھ بس میرا ہے، پھر یہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے اشحۃ علی الخیر، یعنی ان کی دنیا پہ ہی نظر ہوتی ہے، آخرت پہ نظر ہے ہی نہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، ایمان کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے لیکن فرمایا یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اولئک لم یؤمنوا، تو انہوں نے تو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ ان کا جو سب سے بڑا منافق تھا وہ مسجد نبوی شریف کی پہلی صف میں دائیں طرف کا نمازی تھا۔ ایک مرتبہ بخار ہو گیا، بہت بیمار ہو گیا، دیکھا دو بندوں نے اس کے بغلوں میں ڈنڈے دیے ہوئے ہیں اور لا کے اس کو صف میں کھڑا کیا۔ حضور کے دور میں منافق بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آج ایک مسلمان نہیں ملتا جو صاحب ترتیب ہو، پہلی صف کے نمازی، نمازیں پڑھی ہیں، فرمایا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، یہ وہ کسوٹی تھی جہاں یہ پرکھے گئے ہیں، اگر یہاں پیٹھ دکھا گئے ہیں تو اللہ پاک نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ ضائع کا اصول مطلب کیا ہوتا ہے اصولی طور پہ؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنے اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں دے دیا گیا ہے۔ جہاں بھی یہ فرمایا جاتا ہے نا کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آخرت میں ان کو اپنے اچھے کاموں کا بھی کوئی بدلہ نہیں۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان۔ تو پہلے فرمایا اولئک لم یؤمنوا، ایمان اگر ہے نا، پھر کوئی اچھا عمل ہے تو اس کا بدلہ آخرت میں یقیناً ہے، لیکن ایمان ہی نہیں ہے تو بھلے ٹرسٹ بناتے پھرو، NGOs چلاتے پھرو، ان اچھے کام جو کیے تھے، دوائیاں لوگوں میں تقسیم کی تھی، کپڑے کیے تھے اور یہ کیا تھا، وہ اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک کا اصول ہے، اس لیے یہاں بھی اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ کام اللہ پاک کے لیے مشکل نہیں ہے، بہت آسان۔ یہ جو اللہ پاک فرما رہے ہیں نا کہ ان کے اعمال ضائع ہیں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے اور سخت خانے میں منافق ہوں گے۔ تو یہ سب کچھ کرنا، قیامت کا لانا، حساب کتاب لینا، اور پھر منافقوں کو دوزخ میں پہنچا دینا اور درک اسفل میں پہنچا دینا، یہ سب کام اللہ پاک کے لیے آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وان یأتی الاحزاب یودوا لو انہم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا۔ یہ بھی منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی وہ احزاب گئے نہیں۔ دیکھو ہوا یہ تھا نا
کہ یہ بڑے لشکر تیار ہو کے جب آئے تو معلومات ہو گئیں، اطلاعات پہنچ گئی کہ عالم کفر سارے قبائل اپنے جنگجو جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے لا رہے ہیں سب کچھ مٹانے کے لیے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ دیکھو بدر میں 313، احد میں 700، بیچ میں سے 1 سال اور گزار رہے ہیں، 5ویں سال کتنے کو ہوں گے؟ مشورے کے لیے بیٹھ گئے، کیا کریں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کا مشورہ دیا، مہارت اللہ پاک نے انہیں دی تھی۔ پھر مسلمانوں نے اپنے حمایتی وغیرہ سب کو شامل کیا، وہ قبائل تھے سائیڈ پہ جن کے ساتھ معاہدے تھے، جو خارجہ پالیسی تھی، ان کو بھی بلایا گیا، سب لوگ اس میں، بچوں نے بھی کام کیا، سب جو کر سکتے۔ 26 میل لمبی خندق کھود دی، معمولی کام ہے۔ اس دور میں اتنی خندق کھودنا مشکل ہے۔ اب وہ جو خندق تھی اس نے راستہ روک دیا، لشکر آ کے رک گئے، انہوں نے کہا ہم اب کوئی منصوبہ بناتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ وہ موقع تھا جس پہ اللہ پاک نے فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، مسلمانوں کی سخت آزمائش عذاب کے موقع پہ لی گئی اور ان کو ہلا کے رکھ دیا شدت کے ساتھ۔ مشکل ترین وقت، حضور پاک علیہ السلام نے سب خواتین کو ایک جگہ یا 2 جگہ حویلیوں میں جمع کر دیا، انہوں نے یہاں سے نہیں نکلنا، اور دروازے بند کرا کے محافظ کھڑے کر دی۔ بہت نازک پلاننگ کی گئی تھی۔ یہ وہاں روکے مشورہ کرتے ہیں کہ اب کیا کریں، خندق میں تو نہیں گھس سکتے، ماریں گے آگے سے۔ ان کے 10 بندے ہوئے، ہمارے 1000 بندہ خندق میں اترے گا، وہ مار کھا جائے گا۔ خندق میں اترے بغیر پار نہیں ہو سکتے۔ بڑا زبردست منصوبہ مسلمانوں نے کیا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو اب وہ سوچ بچار کے لیے خیمے لگائے، اللہ پاک نے ہوا کو حکم دیا، وہ کھیڑ ان کے خیمے اٹھا اٹھا کے پھینکتی تھی ہوا۔ آپس میں 2 قبیلے، زوراور قبیلے تھے، کسی بات پہ اختلاف ہوا، مشورے میں ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہیں سے وہ دفع ہو گئے، لڑائی تو ہوئی نہیں۔ انہیں یہ تھا کہ نہیں نہیں ایسے کہاں ہو سکتا ہے، اتنا بڑا لشکر آیا تھا ایسے چلا گیا۔ اب اصل بات یہ تھی، اللہ پاک نے فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، یہ کیا لشکر تھے؟ اللہ پاک نے تو فرشتوں کے لشکر تمہاری مدد کے لیے اتار دیے تھے جنہیں تم نے دیکھا نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں پڑی، ہوا سے ہی کام لے لیا۔ وہ مالک ہے، وہ شیطیر کے مقابلے میں تنکے کو کھڑا کر سکتا ہے۔ وہ باز سے ممولے کو فاتح بنا سکتا ہے، وہ قطرے کو سمندر پہ غالب کر سکتا ہے، وہ ذرے سے صحرا کو الٹ سکتا ہے جب اس کا حکم آ جائے۔ سب سے کمزور چیز سب سے زوراور بن جاتی ہے۔ وہ تارے عنکبوت سے اپنے محبوب کی حفاظت کرا سکتا ہے، اس کا حکم غالب ہے۔ واللہ غالب علی امری، چیزیں غالب نہیں ہیں، اس کا حکم غالب ہے۔ تو ہوا نے اتنا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ان کا کہ وہ تو ٹھہرنے کے قابل ہی نہ رہے تھے۔
اور منافق کہتے ہیں نہیں نہیں وہ ادھر ہی کدھر ہوں گے، آ جائیں گے۔ اب یہ جو چلے گئے تھے نا، اجازت مانگی، حضور نے فرمایا جاؤ، جاتے ہو تو یہ تو محبت کی بات ہے، دل کی محبت ہے تو ہمارے ساتھ چلو، اور چلو تو سر اٹھا کے چلو، یہ چوں چوں چس چس نہیں چلتی، اور خاص طور پہ میدان جہاد میں کہاں چلتی ہے، وہاں تو جرت والے لوگ چلتے ہیں، مضبوط ایمان والے چلتے ہیں۔ یہ وہاں سے پھر خبریں لیتے تھے کہ کیا حالات ہیں، کیسے کو پتہ کرو، یہ سائت میں سارا، اگر آ جائیں وہ تو پھر ہم بھی اوپن ہوتے ہیں، دشمن آ جائے جب قریب تو چونکہ یہاں سے اندر سے بنو قریظہ کا ان کے ساتھ الحاق تھا، ایک قبیلہ منافقوں کا تھا، وہ بالکل ان ٹچ تھا ان کے ساتھ، کمیونیکیشن اس وقت کی جیسی ہوگی وہ ہوگی، کوئی نہ کوئی بندہ پہنچ جاتا تھا ادھر ادھر سے، کوئی خبریں لے کے، کوئی پہنچا کے، بس یہ پھڑکڑی لگی ہوئی تھی۔ تو اس کا ذکر کیا کہ یودوا لو انہم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم، خبریں لے رہے تھے لیکن دشمن آ جائے وہ ایسے نہیں جائیں گے، ان کا خیال تھا آئیں گے تو پھر ہم بھی سامنے آئیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کے خلاف پھر کھل جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، لڑائی کے قابل تو ہے ہی نہیں، بس باتیں بنانے کے قابل، اس پہ اللہ پاک نے، منافق جہاد کے قابل نہیں ہوتا، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا۔ دیکھیں کتنا بڑا تبصرہ اللہ پاک منافقین پہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے فیصلہ کن مراحل میں سب سے زیادہ نقصان دہ جو ہو سکتے ہیں وہ منافقین ہو سکتے ہیں۔ اب غور کریں، مفسرین نے فرمایا مشرک بھی چلے گئے، کافر بھی چلے گئے، سب گئے، یہود خیبر جو اصل محرک تھے غزوہ احزاب کے وہ بھی چلے گئے، رہے ہی نہیں، لیکن منافق پھر بھی مسلمانوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آخری آیت جو رکوع کیا یہ ان کے بارے، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا لشکر اس طرح بھی جا سکتا ہے، جس طرح غزوہ تبوک کا ذکر آئے گا، ہم نے طویل حدیث پاک بھی پڑھی تھی اور آیات میں بھی پڑھا، منافقوں کو یقین ہی نہیں تھا کہ کفار سے لڑائی نہیں ہوگی۔ جب حضور واپس تشریف لا رہے تھے تو انہوں نے کہا وہاں سے بچ گئے ہیں، یہاں پہ ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں، تو حضور قضائے حاجت کے لیے الگ ہوئے قافلے سے، تو وہ چند ایک لوگ جو ہیں حضور کو ایک کھائی میں گرانے کے لیے آئے، تو وہ حضرت عمار آ گئے، ایک صحابی اور آ گئے، انہوں نے ان کو بھگا دیا، تو قرآن کی آیت بھی اس پہ آئی، تو انہوں نے کہا وہاں سے بچ کے آ گئے، ہم راستے میں ان کو شہید کرتے ہیں۔ تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، وہاں بھی لشکر جمع ہوئے تھے، یہاں آئے تھے چڑھائی کر کے، وہاں مسلمانوں نے فیصلہ کیا تھا تبوک جائیں گے، اور کوئی کم و بیش 1000 میل سفر کر کے وہاں مسلمان مدینہ طیبہ سے تبوک لڑنے کے لیے پہنچ گئے، تو وہاں بھی انہیں لڑائی کی توفیق نہ ہوئی، اتنا دبدبہ ان پہ پڑ گیا۔ یہاں بھی خندق کی وجہ سے، اللہ پاک کی تائید کی وجہ سے یہ لشکر اسی طرح چلے گئے، لیکن منافقوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو آخری آیت یہ ہے، منافق لڑائی کے قابل نہیں ہے، نہ یہ کافروں کی طرف سے لڑ سکتے ہیں، اہل ایمان کی طرف سے تو یہ لڑیں گے ہی نہیں، لیکن منافق اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، یہ کافروں کی طرف سے بھی لڑ نہیں سکتا۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں اگلا رکوع شروع کریں گے۔ اللہ پاک قرآن شریف کے انوارات نصیب فرمائے۔ پڑھ لیں ایک مختصر حدیث، درود شریف پڑھ لیں۔ صفحہ نمبر 306۔ حدیث شریف کا نمبر ہے 778۔ وعن سمرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسوا البیاض فإنها اطہر واطیب وکفنوا فیہا موتاکم، رواه النسائی والحاکم وقال حدیث صحیح۔ جو پہلی حدیث شریف باب کی پڑھی تھی ہم نے،
یہ بھی وہی مضمون ہے۔ وہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی، یہاں پہ حضرت سمرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید لباس پہنا کرو، بے شک وہ زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ ستھرا ہے، اور اپنے مردوں کو سفید کفن پہنایا کرو۔ وہی بات ہے، محدثین کرام نے فرمایا کہ کسی مجلس میں جائیں تو سفید لباس میسر ہو تو وہ پہن کے جانا مستحب ہے۔ تو جانے والا دنیا سے یہ فرشتوں کی مجلس میں جاتا ہے، ایک اگلی مجلس میں جا رہا ہوتا ہے، تو فرمایا بہتر یہ ہے کہ اس کو سفید لباس پہنایا جائے، یعنی کفن۔ اس کو محدثین کرام نے سفید لباس کو مستحب قرار دیا ہے۔ یہ بالکل آغاز پہ میں نے گزارشات پیش کر دی تھی کہ اس کو لازم واجب اس حکم میں نہیں رکھا گیا، پسندیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، لیکن دوسرے رنگ بھی پہنے، جیسے کہ عنوان میں جواز کو بیان کر دیا گیا ہے، یہ رنگ یہ رنگ یہ رنگ۔ اب عیدین میں سرخ رنگ کا اوپر کا لباس حضور کا ثابت ہے۔ بڑے بڑے اکابرین کو جن کو میں نے بھی دیکھا ہے 40-45 سال پہلے، کچھ ایسے لوگوں کو میں نے بھی دیکھا ہے جنہوں نے سرخ رنگ کا کرتا پہنا ہوتا تھا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے تو انہیں نہیں دیکھا، لیکن جنہوں نے ان کو دیکھا ہے تو ان سے ملاقات رہی ہے، تو وہ لوگ بھی آج دنیا میں نہیں ہیں، تو وہ فرماتے تھے کہ کثرت کے ساتھ انہوں نے وہ سرخ کرتا پہنتے تھے، کہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے ثابت ہے۔ تو ان دو حدیثوں میں سفید لباس پسندیدہ ہے، یعنی مستحب ہے، اس کو پہنے، اور فرمایا تم اپنے مردوں کو بھی کفناؤ تو سفید کفن میں کفناؤ۔ سفید لباس جلدی میلا ہو جاتا ہے، جلدی میلا ہو جاتا ہے، اسے سنبھالنا پڑتا ہے، تو سنبھالنا لباس کو سنت سمجھ کے پہنا جائے گا اور اس پہ زیادہ محنت کی جائے گی، زیادہ سنبھالا جائے گا تو اجر بھی اس پہ زیادہ مل جائے گا۔ لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ سفید ہی پہن سکتے ہیں، دوسرا لباس نہیں پہن سکتے، وہ آگے احادیث میں تفصیل آئے گی، جیسا کہ عنوان میں آیا ہے کہ سرخ بھی پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا سبز بھی پہن سکتے ہیں، اصفر زرد بھی پہن سکتے ہیں، والاسود اسود بھی پہن سکتے ہیں، سیاہ بھی پہن سکتے ہیں۔ لیکن تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ مستحب ہونے میں سب سے اوپر جس رنگ کا لباس ہے وہ سفید ہے، لیکن مستحب ہی ہے، لازم نہ سمجھا جائے اس کو۔ سمجھ رہے بات؟ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے کہا، ایک بزرگ آئے تو انہوں نے کسی اور رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، انہوں نے کہا ہے تو بہت بزرگ ہیں لیکن کپڑے چٹے نہیں پائے ہوئے۔ جب لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ سفید لباس لازم ہے تو اہل علم پر پھر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے ذہن کو توڑ دیں، ان کو دکھائیں دوسرا رنگ پہن کے کہ یہ بھی پہنا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ قاعدہ ہے، مستحب کو جب لوگ لازم سمجھنا شروع کر دیں تو پھر اہل علم کر کے دکھائیں، توڑ کر کے دکھائیں، تاکہ ان کے ذہن سے یہ چیز نکل جائے۔ بہرحال سفید لباس، سب اور لباس بھی حضور نے پہنے ہیں، اگلی حدیث میں آ رہا ہے، لیکن سفید لباس جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو، سارے عالم کے انسانوں کو قرآن و سنت کے انوارات نصیب فرمائیں۔ آج جمعرات ہے نا، کدھر قادر ٹاؤن کی، انشاءاللہ تعالیٰ کل حسب ترتیب بعد نماز مغرب اصلاحی مجلس کا اہتمام ہوگا جامع مسجد بیت المکرم قادر ٹاؤن میں، مغرب کی نماز کے بعد کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبولیت کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا صلاتنا ودعواتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاكم الله في الدار.